الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 1400 سال پہلے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے۔ اس کے بعد جہاں جہاں مسلمان دنیا میں جاتے گئے، نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، اور آج پوری دنیا میں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس روزے میں جسمانی حکمتیں بھی اللہ نے رکھیں اور روحانی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھیں۔ جسمانی حکمتیں، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ روزوں کی برکت سے صحت عطا کرتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اور روحانی برکتیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے دنیا میں سب سے مرغوب چیز خوراک ہے۔ خواہشات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے، جو باڈی کی نیڈ ہیں، ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جو اوپر کی خواہشات ہیں، لگژری لائف، گاڑی بنگلہ، اچھی ڈریسنگ، دیکھنے میں اچھا نظر آؤں، عزت ہو سوسائٹی میں، دولت ہو میرے پاس۔ یہ جو پہلی قسم کی خواہشات ہیں نا، جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہیں۔ یہ تین قسم کی خواہشات ہیں، ایک کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، اور ایک جنسی خواہش جسے کہا جاتا ہے، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن۔ یہ تینوں قسم کی خواہشات ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ جسم کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ خواہشات پوری نہ ہو تو ہماری باڈی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ خواہشات ہوتی تو باڈی کی ہیں، وہ نیچرل نہیں ہیں۔ خواہشات تو سمجھ گئے نا کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ دو قسم کی نا، ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ، باڈی کی نیڈ، اور ایک باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یعنی جسم کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری جسم سے ہٹ کے خواہشات ہوتی ہیں۔ جیسے لگژری لائف ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے میری لائف کیسی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لگژری لائف کی آپ کے پیٹ کو کوئی بھوک لگ رہی ہو، وہ خواہش پوری نہیں کریں گے تو باڈی کو کوئی نقصان ہو رہا ہو۔ جو باڈی کی نیڈ ہے نا، جیسے کھانا پینا، یہ تو اگر نہیں کریں گے تو باڈی مسلسل تڑپتی رہے گی، مسلسل احتجاج کرتی رہے گی، اور ان خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ نہیں کریں گے تو بالآخر باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے کی طرف جائے گی اور مر جائیں گے ایک دن۔ آپ کو اگر گدا نہیں ملتا سونے کے لیے، اچھا، انہی باڈی کی خواہشات میں ایک نیند بھی ہے۔ ہم چار قسم کی خواہشات شامل کر لیتے ہیں، نیند ہے، کھانا پینا، اور جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں۔ یہ اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں، جیسے نیند کی خواہش کو آپ دیکھ لو۔ اب گدے پہ سونا یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایک لگژری لائف انسان گزارنا چاہتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو، ایئر کنڈیشن روم ہو، اور ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، اور فانوس لگے ہوئے ہوں۔ لیکن جب آپ کو نیند آئے گی تو جو گدے پہ سونے کے عادی ہیں ان کو فرش پہ نیند نہیں آئے گی۔ لیکن چونکہ نیند آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، ایک وقت آئے گا کہ باڈی کہے گی میں نے سونا ہے، سونا ہے، سونا ہے، سونا ہے۔ آپ کہیں گے میرے پاس سونے کے لیے گدا نہیں ہے، نہیں سو سکتا، نہیں سو سکتا، نہیں سو سکتا۔ بالآخر پھڈا ہوتے ہوتے جو باڈی کی نیڈ ہے نا، وہ غالب آ جائے گی، لگژری جو آپ کی ایک چاہت ہے اس پہ باڈی غالب آ جائے گی آپ کی، اور آپ کانٹوں پہ بھی سو جاؤ گے۔ جس کو نیند نہ آتی ہو نا، اس کو جاگنے دو، بول تو نہیں سوئے گا، دیکھو اس کا باپ بھی سوئے گا پھر، کیونکہ یہ خواہشات دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں، کیونکہ ضرورت ہے، نہیں تو مرے گا۔
نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا؟ 1 ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے 1 ہفتہ سوئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے یہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ تیرا باپ بھی سوئے گا۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور سو جاتا ہے، حالانکہ اس کا سونے کا بالکل موڈ نہیں ہوتا، اور ایسا سوتا ہے کہ اپنے ساتھ سارے پیسنجر کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے مسلط کی ہوئی، بھائی یہ تمہاری خواہش میں نہیں ہے، ورنہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اگلے مہینے ہم سوئیں گے، اس دفعہ ہمیں آفس کا بزنس کا کام ہے بہت۔ تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں نا، جسمانی خواہشات، ان سے ہاتھ کھینچنا آسان کام نہیں، کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے، تو باڈی ہماری مسلسل ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے۔ اب آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے تو باڈی کیا کہے گی؟ روٹی دو، کھانا دو، کہے گی نا، خوراک چاہیے۔ تو کیا یہ 2-3 دفعہ کہنے کے بعد چپ ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو کھلا نہیں رہا تو چلو اب کوئی اور کام کرو؟ نہیں ہوگی، یہ کیا کہے گی؟ روٹی کھانا، چاول، سموسے، کسی کو بھی دیکھے گا نا کھاتا ہوا، مسلسل یہ ٹینشن ہے، اور کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا جب تک کہ چند نوالے نہ کھا لے۔ پیاس بھی ایسی چیز ہے، جب آپ کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو باڈی مسلسل پانی مانگتی رہتی، آپ کا دل ہی نہیں لگے گا کسی کام میں، دل جمعی سے کام نہیں کر پاؤ گے آپ، مسلسل پانی باڈی کو ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو جب ضرورت ہو باڈی خود بتاتی ہے، اس کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں لیا کرو کہ میں کتنے گلاس پانی پیا کروں، یہ چیزیں اللہ نے انسان کی باڈی میں انسٹال کر دی ہیں، اس میں میڈیکل سائنس کو زیادہ فری مت کرایا کرو، کھا بھی لیں پی بھی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کتنے گلاس پیوں، جتنے کی چاہت ہے وہ باڈی خود بتا دے گی۔ ہاں اگر باڈی صحت مند ہے اور کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کر رہے، بعض دفعہ آپ کوئی الٹا کام کر رہے ہوتے ہو جس سے پھر باڈی دھوکہ دیتی ہے، جیسے جو لوگ چائے زیادہ پی رہے ہیں، کافی، تو کیفین کیا کرتی ہے کہ پیاس کا احساس ختم کر دیتی ہے، پیاس بجھا دیتی ہے، اور باڈی سے پانی پیشاب بنا کے نکال دیتی ہے۔ ایک طرف پانی کی کمی ہو رہی ہے، دوسری طرف اس کمی کو پورا کرنے کے لیے باڈی کو جو احتجاج کرنا چاہیے باڈی وہ احتجاج نہیں کر رہی، تو پھر پانی کا پھر مشورہ ڈاکٹر صاحب سے لینا پڑے گا، کیونکہ پھر باڈی آپ کا جو جسم ہے نا وہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پانی کی ضرورت ہے کب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نیچرل لائف جس کی ہوگی اس کی باڈی بتاتی رہے گی کتنا پانی چاہیے۔ جیسے کولڈ ڈرنک پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے نا، تو پیاس تو وقتی بجھتی ہے لیکن پانی کی جتنی کمی پوری ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ میں جو اصول بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کے جو تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہیں سارا دن چائے کے کپ پھونکتے رہتے ہیں، کافی سارا دن پیتے رہتے ہیں۔ تو کیونکہ کافی اور چائے یہ نیچرل نہیں ہے، ہماری قدرتی غذا کا حصہ بول لو بھائی نہیں ہے۔ یہ تو بات کی ایجاد ہے کہ وہی کیفین باڈی میں جاتی ہے تو بلڈ کا سرکولیشن بڑھا دیتی ہے، تھوڑا ایکٹیو ہو جاتے ہو آپ، تو یہ مصنوعی ایکٹیونیس ہے، یہ کوئی سچی مچی میں جسم میں طاقت نہیں آتی ہے، سمجھتے نہیں۔ جیسے ایک ہوتی ہے کیفین، ایک ہوتی ہے نیکوٹین۔ نیکوٹین سگریٹ میں نا اور گٹکے میں، تمباکو میں، وہ ذرا اوپر کی چیز ہے، کیفین تھوڑی نیچے کی چیز ہے۔ تو فلسفہ دونوں کا سیم ہی ہے، وہ ذرا زیادہ ڈینجرس ہے نیکوٹین ہے، تمباکو اور سگریٹ وہ بھی وہی کام کرتی ہے، چائے ذرا کمزور چیز ہے اس لیے اس کا وہ نقصان نہیں ہے، اس کا سگریٹ کا نقصان زیادہ ہے۔ پھر اس میں دھوئیں شوئیں بھی ملا لیں تو اور پھر اور باڈی آپ کی سارے وٹامنس دھوئیں سے کیا ہو جاتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی ایک بہت باریک لڑکا آیا، سگریٹ پیتا تھا نا، اتنا باریک، اس کی شادی ہونے والی ہے، میں نے کہا دھواں نکلے گا یہ رسک نہیں لینا آپ، ایک تو آپ اپنی صحت دیکھو اور سگریٹ کے کس طرح سے پھونک رہے ہو، تو جو اندر جا رہا ہے جو ان پٹ ہوتا ہے آؤٹ پٹ وہی ہوتا ہے نا تو یہ جو ہے نا، یہ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ نشہ ہے، نشہ یہ بن جاتا ہے، یہ اللہ نے بنایا نہیں ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے روٹی پانی سے، یعنی اس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ میاں نے تو آپ کو وہ چیزوں کی چاہتیں رکھی تھیں جو جس کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت رکھی، پانی کی چاہت رکھی اللہ تعالیٰ نے، اور جو اللہ نے خواہشات رکھی ہیں جو نیچرل ہیں۔ ہم نے کیا کیا، سگریٹ پی پی کے دن میں 5-5 6-6 کپ کافیوں کے پی پی کے اور پان گٹکے کھا کے ہم نے اس سیٹنگ کو کیا کر دیا، خراب۔ اب آپ گٹکے اور پان والوں کو دیکھ لو، سگریٹ والوں کو دیکھ لو، افطاری میں لوگ کھجوروں کی طرف لپکتے ہیں، وہ کہاں لپکتے ہیں، سگریٹ کی طرف۔ وہ تو کھجور ایک سنت پوری کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سٹے لگا رہے ہوتے ہیں بیٹھ۔ کتنی بڑی نحوست ہے یار، ہے یا نہیں ہے؟ کیسا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں سگریٹ پان گٹکے سے ہمیشہ بچایا، ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے۔
اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی پر اللہ بہت رحمت نازل کرے. بڑا کردار ہوتا ہے والدین کا اس میں. بالکل بچوں کو قریب نہ جانے دو. ہم تو ایک دفعہ, مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ سگریٹ پی تھی چھپ کے, وہ بھی ایسے کہ ہمارے ایک رشتے کے تایا لگتے تھے, وہ پیتے تھے, رشتے کے تایا, دور کے تایا. انہوں نے پھینکی تو ہمیں شوق تھا تھوڑی تحقیقات کا کہ یار یہ کیا ہے, اس میں اتنا شوق سے یہ صبح شام سٹے لگاتے ہیں. تو انہوں نے پھینکی تو میں نے اٹھا لی, تو اٹھا کے میں نے کہا ذرا چک کے دیکھو نا, تو ایک کش لگایا ہے, وہ اتنی کھانسی ہوئی ہے کہ اللہ کا بڑا فضل. اور شکر ہے دیکھا نہیں کسی نے, ورنہ طبیعت سے کٹتے. طبیعت سے کیا ہوتا, کوئی گھر میں دیکھ لیتا تو کٹ جاتے طبیعت سے. تو جو بات ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. تو جو سگریٹ ہے اور یہ سب چیزیں تو انسان خود عادی بنا لیتا ہے نا. تو یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے, یہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو آپ جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہو, ایک عذاب میں ڈال دیا آپ نے اپنے آپ. اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, بات چل نکلی ہے, یہ جو سگریٹ والے, گٹکے والے اور بہت زیادہ جو کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, بہت زیادہ کیفین کی لت پڑ گئی ہے ان کو, یہ لوگ اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اس سے ذہن فریش ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, کوئی بھی نشے کی چیز, نشے سے میری مراد یہ نہیں ہے جو شراب کا نشہ ہوتا ہے, نشے سے مراد جس کی بھی لت پڑ جائے. تو جو کیفین ہے, کافی, جو نیکوٹین ہے, ان میں یہ ذہن میں رکھو کہ جتنی کوانٹٹی آپ لے رہے ہو نا فریش ہونے کے لیے, تھوڑے دن میں اس کے عادی ہو جاتے ہو, سمجھتے ہو. پھر آپ کو اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے, جبکہ روٹی اور پانی میں ایسا نہیں ہے. جتنی روٹی سے پیٹ بھر رہا ہے نا, اگر خام خام میں زبردستی زیادہ ٹھوس کی عادت نہیں بناؤ گے تو مزید کی عادت نہیں پڑتی, بلکہ کم کی عادت پہ لاؤ گے تو کم, زیادہ پہ لاؤ گے تو زیادہ. جبکہ یہ جتنی چیزیں جو نیچرل نہیں ہے, جو ہماری باڈی کی نیڈ نہیں ہے, ان کو جب آپ لوگے تو جتنے کپ میں آج فریش ہو رہے ہو نا, کل اس سے تعداد بڑھانی پڑے گی. شرابی کو دیکھ لو نا, شروع میں ایک گھونٹ میں بہک جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو, اس کے بعد پورے کریٹ کے کریٹ پی جاتا ہے, لیکن اس کو وہ نشہ نہیں آتا جو پہلے دن ایک گھونٹ میں آیا تھا اس کو. تو یہ خود ایک عذاب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو فریش ہو رہا ہوں, بھائی آپ فریش نہیں ہو رہے, اس سے آپ کا دماغ تازہ نہیں ہو رہا, دماغ کو اس کی عادت پڑ رہی ہے, اب اس کو مزید چاہیے. تو بالآخر ایک نہ ایک وقت جا کے بریک لگانی پڑتی ہے آپ کو. تو پہلے ہی نہیں لگا لو, اچھا ہے, کیا خیال ہے, شروع میں ہی چھوڑ دو ان چیزوں کو یار. تو یہ جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے نا, کھانا پینا اور یہ جو خواہشات ہیں, جو یہ ان کا برداشت کرنا یہ بہت مشکل ہے. اور رمضان میں اللہ انہی 3 چیزوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں. ویسے تو 4 چیزیں ہیں نا جو بہت زیادہ انسان کو, جس کی خواہش سونا اور جنسی خواہشات اور کھانا اور پینا, تو ان میں سے 3 اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں کیا کر دیتے ہیں, پابندی لگا دیتے. کھانا پینا اور جنسی خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے. سونے پر اللہ پابندی نہیں لگاتے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ چاہتے تو رمضان میں سونے پر بھی پابندی لگا دیتے, لیکن ما جعل علیکم فی الدین من حرج, قرآن کہتا ہے ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی. ایسا دین بنایا جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے سوٹیبل ہو, اس کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن. نیند کا سیٹ اپ, اس میں زیادہ پریشانی ہو جاتی اور عین ممکن ہے صحت کو نقصان ہونا بھی شروع ہو جاتا. تو رمضان کا مقصد لوگوں کی صحتوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے, لوگوں میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. اور ویسے بھی حکمت کی بات کیا ہے کہ اللہ اگر نیند پہ پابندی لگا دیتے نا, نیند پہ, تو کیا ہوتا, لوگ مغرب کے بعد سوتے وہ فجر میں اٹھتے, کیا خیال ہے, تو نیند ڈبل کر رہے ہوتے, اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یعنی نیند ایسی چیز ہے نا, جب آپ پہ مسلط ہوتی ہے تو آپ کے لیے اس کو روکنا ممکن نہیں رہتا. اب دن کے ٹائم میں نیند آتی, آپ لازماً آنکھ لگ رہی ہوتی ہے, آپ کہیں بھی بیٹھے ہوتے آنکھ لگ جاتی ہے آپ. یا پھر لوگ کیا کرتے, اتنی لمبی لمبی راتوں کو نیند لے لیتے, تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. کھانے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں لوگ. بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی صبح صادق سے لے کے مغرب تک کھانے پر پابندی ہے, تو مغرب سے کھانا شروع کرو, سحری تک نان اسٹاپ, اور کھاتے ہیں. الحمدللہ پاکستانی قوم غربت مہنگائی میں بھی دبا کے پھاڑنا لگا ہوا ہے. لیکن آپ جتنی بھی اسپیڈ سے جتنا بھی کھا لیں, اس کے بعد بھی بہرحال چند گھنٹوں کے بعد آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے. تو یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نان اسٹاپ آپ ساری رات بھی پھاڑتے رہیں, پھر بھی 5-6 گھنٹے بعد, سحری کے 6, 7, 8, 10 گھنٹے بعد معدہ کیا ہو جائے گا, خالی. اور وہ ٹینشن ہوگی نہیں, یاری بات سمجھ میں میرا خیال. تو اللہ میاں نے ہم سے نا یہ قربانی دلوائی ہے رمضان میں کہ تھوڑا منہ کو کیا کرو, کنٹرول. سب سے بڑا مسئلہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس آدمی کا اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے, باقی کسی خواہش پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اور یہ بالکل درست بات ہے. دیکھو دنیا میں 2 قسم کے فلسفے ہیں,
اس پر تو غیر مسلم اور مسلم سب کا اتفاق ہے کہ انسانیت کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہیے، ہے یا نہیں؟ بھائی امریکہ بھی یہی بات کرتا ہے، انسان کو کس طرف لے کے جاؤ؟ کامیابی۔ جاپان والے بھی کہتے ہیں بھائی ایک سکسیسفل نیشن بننا چاہیے ہمیں، کامیاب بننا چاہیے ہمیں، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ لیکن غیر مسلموں کے ہاں کامیابی نام ہے خواہشات کے پورا ہونے کا۔ آپ کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اگر آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو آپ کیا ہیں؟ کامیاب۔ لیکن اسلام کیا کرتا ہے؟ آپ کی جگہ جگہ خواہشات پہ پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے، جگہ جگہ آپ کی خواہشات پہ کیا لگاتا ہے؟ پابندیاں۔ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ لیگل ہے، یہ انلیگل ہے، بہت ساری اور بڑی خطرناک قسم کی پابندیاں بھی لگا دیتا ہے اسلام، جس کا غیر مسلم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان سے بچیں ہم۔ آپ اپنی مرضی سے سو سکتے ہو اسلام میں؟ عشاء سے پہلے سو سکتے ہو؟ بولو نا، یوں کر دیا کرو، تھوڑا پتہ تو چلے۔ نہیں سو سکتے۔ فجر سے پہلے اٹھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے یار میں سو رہا ہوں لمبا، بس 11 بجے اٹھوں گا۔ نہیں بھائی، آپ کو اسلام پابندی لگائے گا کہ آپ کو اپنی مرضی سے سونے کی اجازت نہیں، اٹھنا پڑے گا۔ سردی ہے، وضو کا دل نہیں کر رہا، یخ ٹھنڈا پانی ہے، اسلام کیا کہے گا؟ غیر مسلم کیا کہے گا؟ بھائی نہیں اٹھو، یا اٹھ گئے ہو تو ہاتھ منہ مت دھو۔ لیکن اسلام آپ پہ پابندی لگائے گا، آپ کو ہاتھ منہ دھونے پڑیں گے، چاہے ٹھنڈ لگے یا نہ لگے۔ بلکہ سردیوں میں وضو کرنے میں حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ ثواب ہے، ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں۔ پھر اسلام آپ پہ پابندی لگاتا ہے حلال حرام کی پابندیاں، نظر بھی اٹھا کے دیکھنے نہیں دیتا کسی انٹی کو۔ کتنی سخت پابندی ہے یہ نہیں ہے؟ گورا سوچ سکتا ہے اس پابندی؟ وہ تو نائٹ کلب میں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور اسلام کہہ رہا ہے کہ نائٹ کلب جا کے زنا کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے، لا تقربوا الزنا، قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ کوئی انٹی جا رہی ہیں اس نیت سے دیکھ لوں کہ یار کیسی ہیں، یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ ناٹ الاؤڈ۔ اچھا، جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے ہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے۔ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو۔ جس کی ہر خواہش پوری ہوگی وہ کیا ہوگا؟ وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جائے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو سکتی نہیں ہے۔ اگر ہو رہی ہے نا تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت ختم۔ ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی خواہش آپ کو قربان کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں کوئی شخص، فرعون بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہوئی ہو۔ ساری پوری ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ایک دم دماغ کھٹکا نا اس کا، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو ہوتا ہے۔ جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات ہیں نا، پوری کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں آ کے قدرت کی طرف سے بیریئر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی راہ میں، اور آپ خواہشات پوری کرتے کرتے یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہو۔ آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی عادت نہیں رہتی، پھر آپ جاتے ہو اسٹریس میں، ڈپریشن میں، اور چیخو پکار، مار دھاڑ۔ جیسے جو بچے زیادہ لاڈ پیار میں پلتے ہیں وہ بچے شور شرابہ زیادہ مچاتے ہیں۔ جن بچوں پہ ماں باپ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات پوری کر دی، کچھ پوری نہیں کی، وہ بچے بھی کنٹرولڈ ہوتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو جا کے مشاہدہ کر لو۔ میں نے بہت سے بچے ضدی دیکھے ہیں، چیزیں اٹھا کے پھینک رہے، کوئی بات نہیں مانتے۔ وجہ اس کی ہے کہ ماں باپ ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ پتہ نہیں آپ لوگ لاڈلے بچے ہیں اپنے ماں باپ کے یا لاڈلے نہیں ہیں، تو اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ہم نے ایسے بچے مارکیٹ میں دیکھے، ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، بچہ چڑچڑا ہو گیا۔ اچھا، جس بچے کے ساتھ اس کا کوئی بہن بھائی نہ ہو وہ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ لاڈ پیار اس اکلوتے کو مل جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اکلوتے۔ دوسرا مارکیٹ میں قریب العمر ہوتے نہیں ہیں، 2-4، تو ماں باپ کی ساری لاڈ کا اور پیار کا مرکز یہ اکلوتا، اس کی ہر خواہش پوری۔ آپ میں سے کوئی اکلوتا ہو تو پیش کی معذرت۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع، مار دھاڑ۔ وہ سوسائٹی میں بسا اوقات ایک کامیاب انسان بن کے سروائیو نہیں کر پاتا۔ اچھا، ہمارے ایک ریلیٹیو کے یہاں نا ایک بچہ ہوا، پھر ان کے یہاں فوراً دوسرا ہو گیا اگلے سال۔ رپورٹ دیکھیں، رپورٹ ہوا یہ ہے کہ جب فوراً دوسرا آ گیا 1-2 سال کے بعد مارکیٹ میں، تو جو پہلا والا تھا نا، اب اس کو تھوڑی سی جیلسی بچوں میں ہوتی ہے کہ دوسرے کو پیار کرو تو اس کو غصہ آ رہا ہے کہ اس کو کیوں پیار کر رہے ہو۔ بچے کرتے ہیں ایسے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ان کے ریلیٹیو ہے نا، کہنے لگے کہ یہ غلط ہوا، پہلے والے کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ابھی اس کی عمر تھی، اس کو محبتیں ملتی، توجہ کا مرکز بنتا، مارکیٹ میں دوسرا آ گیا، جو محبت پوری اس کو ملنی چاہیے تھی وہ ڈیوائیڈ ہو کے آدھی کہاں جا رہی ہے؟ تو یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم ہے۔ سمجھتے ہو بات کو؟ تو بھائی یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم نہیں ہے، اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ تو دنیا میں اکیلا باپ نہیں ہے، تمہارے بہن بھائی بھی ہوں گے۔ ابھی سے اس کے اندر برداشت پیدا
ہو رہی ہے, حقیقت ہے. اس کے دل میں ایک جذبات ہوتے ہیں حسد کے, بچوں میں ہوتا ہے, بہت زیادہ جیلسی ہوتی ہے بچوں میں. ایک کو کچھ دو نا تو دوسرے کو ضرورت نہیں بھی ہو, صرف اس کو تپانے کے لیے مانگتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا. تو یہ جو برداشت اس میں پیدا ہوگی نا, جب ماں باپ دوسرے کو پیار کر رہے ہیں اور اس کو غصہ آ رہا ہے, یہی غصہ قدرت چاہتی ہے کہ آئے تاکہ اس میں کنٹرول پیدا ہو. یہ نہیں ہوتا نا تو یہ بڑے ہو کر عذاب بنتا ہے. پھر بڑے ہو کر پھر کیا ہوتا ہے, یہ کیوں آ گیا دنیا میں, میرے باپ کی وراثت جو مجھے ملنی تھی اس کو کیوں مل رہی ہے, یہ اس میں شریک کیوں ہو رہا ہے. پھر یہ یہاں تک جاتا ہے معاملہ. شروع میں یہ مسئلہ کیا کر دو, ختم کر دو کہ بیٹا اس گھر میں اور بھی ہیں, اور ممکن ہے مفتی صاحب کے ابھی میں بیانات سننا شروع کیے تو اسپیڈ اور بھی بڑھ سکتی ہے ہماری, این ممکن ہے. اگلے سال نیا ماڈل بھی آ سکتا ہے. تو اب یہ جلتے ہی رہو بیٹھ کے یار, اسی کو قبول کرو. اور پھر ایک اہم بات یہ کہ بچہ ماں باپ کی توجہ کے لیے بہن بھائی کو وقتی طور پہ برداشت نہیں کرتا, لیکن اللہ نے ایک ایسا بچے میں ایک سافٹ ویئر ڈالا ہوا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے محبت بھی ٹوٹ کے کرتا ہے. یہ تو آپ اس کو دے رہے ہو نا, ماں باپ اس نئے ماڈل کو جب پیار کرتے ہیں, محبت دیتے ہیں, تو پرانے ماڈل کو تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے اس کی جیلیسی. لیکن آپ ذرا کوئی تھرڈ پرسن اس نئے ماڈل کو ہاتھ اٹھا کے دیکھے, پرانا ماڈل آڑ بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, تو کون ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے والا. تو یہ جو محبت اور قربانی کا جذبہ ہے, یہ بھی نئے اور پرانے میں جب کم وقفہ ہوگا اور نیا ماڈل جلدی آئے گا, تو پرانے ماڈل میں اپنے بہن یا بھائی کے لیے لڑنے کا جذبہ یہ بھی جبھی پیدا ہوگا. نہیں آ رہی بات. اور یہ تھوڑا سا نئے اور پرانے کو بڑا ہونے دو, پھر ان کے آپس میں کھیل کود دیکھو, محبتیں دیکھو کیسی ہوں گی. تو یہ جو فضول قسم کے لبرل لوگوں کی فضول باتیں ہیں نا کہ ابھی تو پرانے والے کو ٹائم زیادہ چاہیے تھا, ایکچولی نیا والا آ گیا مارکیٹ میں, تو ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے یہ کسی اور کو گنتیاں سکھانا جا کے ساری نیچرل لائف کا بیڑا غرق کر دیا. بچے کو اپنے جیسا بچہ چاہیے بھائی کھیلنے کودنے کے لیے, اس کو ماں باپ سے زیادہ ضرورت بہن بھائیوں کی ہے. ماں باپ تو صرف کیئر کرتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے, خراب تو نہیں ہو رہا, سٹے تو نہیں لگا رہا ہے, ایسا تو نہیں تایا نے سگریٹ پھینکی اٹھا کے پی رہا ہے. ماں باپ کا کام صرف یہ نگرانی کرنا ہے. باقی تو اس کو جو اس کی جو انٹرٹینمنٹ والی لائف ہے, جو اس کو انٹرٹین کرے گی, وہ تو بہن بھائی کریں گے. خوش رہے گا, کھیلے گا, کودے گا, انہی کے سے سیکھے گا, مارے گا, روئے گا, پٹے گا بھی, پیٹے گا بھی. یہی تو لائف ہے اس کی. ہر خواہش پوری ہونے سے انسان بنتا نہیں ہے بلکہ بگڑتا ہے. بچوں کی سیلف ریسپیکٹ, ہم بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ بچوں کو مارا پیٹا جائے, ماں باپ بگاڑ دیتے ہیں مار پیٹ کے. لیکن یہ جو سیلف ریسپیکٹ, اور یہ ابھی اس کو بڑا ہونے دو میرے بھائی, ابھی چھوٹا ہے, ابھی اس کو تربیت کی ضرورت زیادہ ہے. اس کو بدتمیزی مت کرنے دو بڑوں کے ساتھ. اس کو بتاؤ تم چھوٹے ہو ابھی بیٹا, تم ہمارے باپ ہم ہی ہیں, محبت ملے گی آپ کو, لیکن ہمارے باپ بننے کی کوشش مت کر. جو گھر میں پکے گا تیرا باپ بھی وہی. وہ میرا بیان مشہور ہوا تھا نا, پاٹھا کھا لو پاٹھا. بچوں سے مائیں پوچھتی ہے نا, بیٹا پاٹھا کھا لو, نہیں پاٹھا نہیں کھاؤں گا. اچھا چلو ڈبل روٹی کھا لو, نہیں ڈبل روٹی نہیں کھاؤں گا. اچھا چلو اس پہ یہ جیم لگا دوں, نہیں جیم کیوں لگایا. یہ وہ پورا بڑا زبردست میم چلی تھی وہ. تو وہ اس کی اماں آخر میں اس کو جب سمجھایا جائے, ایک تھپڑ لگا, یہ کھا لے گا, جو تو کھلائے گی وہی کھائے گا. کہتی نہیں بچوں کو موٹیویٹ کرو. اس میں نے کہا تھا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر, پہلے تجھے خود اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے تو بچے کو کہاں سے تو کنٹرول سکھائے. ہماری والدہ تو ہمیں بتاتی تھی یہ کھا لو, اور چمٹا گرم گرم ہوتا تھا. بعض دفعہ مجھے بچپن سے شوق تھا مرغوب غذائیں کھانے کا. آلو کی بھجیا پکی ہوئی ہوتی تھی بعض دفعہ گھر میں, اور مولی کی پتہ نہیں پتے بعض دفعہ ہماری اماں کو بڑا شوق تھا. ہمیں نوالا حلق سے ہی نہیں اترتا تھا, ہمیں نہیں یاد پڑتا. ہماری اماں نے کہا چل تمہارے لیے میں یہ کر لیتی ہوں, یہ کھانا پڑے گا آپ کو. گھر میں کیا ہے یہی پک. تو اب ہم نہیں غصہ کر سکتے تھے. ہماری اماں چمٹا دکھاتی تھی, چمٹا یہ لگے گا, لگاتی نہیں تھی لیکن ڈراتی تھی. اور جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب بھی وہی کھا رہے ہیں, ہم سوچتے تھے ہمارا باپ بھی یہ کھا رہا ہے تو تیرے باپ کو بھی یہ کھانا پڑے گا. اور یہ ذہن میں رکھو, یہ جو خواتین پریشان ہوتی ہیں ایکچولی بچے کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, بچہ ایکچولی وہ جو آلو کی بھجیا پکی ہے وہ کھا نہیں رہا, تو ایکچولی اس سے منرلز کی کمی, بچے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے کھانا پینا جتنا بنا لیا لوگوں نے. بڑھے گا وہ, اس کا باپ بھی بڑھے گا. یہ جو قد بڑھتا ہے نا, ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا ہے, کہتے ہیں بھائی یہ جس کا بڑھنا ہے نا اس کو کم کھلاؤ گے تو بھی جائے گا وہ اوپر. جس کا نہیں بڑھنا نا, جس کے باپ دادا ہی سارے چھوٹے چھوٹے سے ہوں, تو جینز میں ہی اس کے قد نہیں ہے, تو اس کو آپ کتنے بھی پراٹھے کھلا دو, مرغیاں کھلا دو, دودھ پلا دو, وہ اس کا باپ نہیں بڑھا تو یہ کہاں سے بڑھے گا. سمجھتے ہو, اکثر بتاتا ہوں نا, ایک آدمی نے ایک چھوٹے سے قد کی خاتون سے شادی کر لی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے, تو وہ خاتون کھلا رہی ہیں بچوں کو, بیٹا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے. کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اور چھوٹے ہوں گے, ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. تو یہ نا بچوں کے کھانے پینے کو زیادہ سروں پہ مسلط مت کیا کرو.
کچھ نہیں ہوتا. اچھا کھلاؤ بھلے تھوڑا کھائیں, آج تھوڑا کھائیں گے بھوکے رہیں گے, اگلے ٹائم پہ خود ہی چھین چھین کے کھائے گا پھر وہ. تو یہ بازاری چیزیں نہیں کھانے دو بس بچوں کو. جتنی بازاری چیزیں ہیں نا, میں نے تو تجربے کیے ہیں بچوں کے اوپر, اپنے ہی بچوں پہ. جب بازاری چیز کھلائی بیمار ہوئے, اور بچا کے رکھا فٹ فاٹ. اچھا میرا ایک بیان تھا, اس کی میں وضاحت کر دوں. میرا ایک بیان تھا, اس میں نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے 2 بچوں پہ 6 مہینے تجربہ کیا ہے. 6 مہینے تک میں نے ان کو بازار کی کوئی چیز نہیں کھانے دی. گھر میں دیسی گھی پہ روٹی چینی, دیسی گھی اور روٹی کھلاتا تھا, اور دودھ اور انڈا. 6 مہینے انہوں نے گزارے. میرا خیال ہے 3 یا 4 سال کی ایج تھی ان کی. ایک کی 4 سال ہوگی, ایک کی 3 سال ہوگی, ایک کی 4.5 سال ہوگی. اس طرح سے پوری سردیاں آ کے گزری ہیں, ایک چھینک بھی نہیں آئی. ورنہ سردیاں آتے ہی بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. صرف کیا کھلایا ہے؟ دودھ, دیسی گھی, روٹی, چینی اور ہاف بوائل انڈا. بہترین تھے. اچھا جیسے ہی 6 مہینے گزرے ہیں, یعنی سردیاں آ کے بھی گزر گئی ہیں, ایک دن ہلکی سی کھانسی ہلکی سی ہوئی ہے, تو یہ بنفشہ شہتوت گرم پانی میں ڈال کے 1 چمچ پلا دیا ان کو. وہ اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوئی رات کو سونے سے پہلے نا. بہترین 6 مہینے گزارے انہوں نے, کوئی بیماری نہیں, کوئی چھینک نہیں, کچھ بھی نہیں. 6 مہینے کے بعد کیا ہوا ہے کہ کوئی ریلیٹو آئے, انہوں نے بسکٹ کھلا دیے, اور اسی کے بعد طبیعت خراب ہو گئی. پہلے تو پیٹ خراب ہوا, پھر کسی نے کولڈ ڈرنک پلا دی, پھر یہ ہوا, پھر وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بچوں کی صحت کا مسئلہ ہے نا, گھر کی چیزیں کھلاؤ گے تو ایک دم بہترین صحت رہے گی. اچھا اس پہ میرے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ لو بھائی مفتی صاحب چینی کھلا رہے ہیں بچے کو. چینی کون سی کوئی نیچرل ہے؟ نہیں یاری بات سمجھ میں, یعنی ہم چینی کھلائیں, چینی تو خود نقصان دہ ہے. تو یاد رکھیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ چینی بہت فائدہ مند چیز ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ایک نقصان دہ چیز ہم نے کھلائی, پھر بھی نقصان نہیں ہوا, باقی نقصان دہ چیزوں سے بچا لیا. ورنہ بہتر تو یہ کہ چینی نہ کھلائیں آپ. چینی کون سی کوئی آب زمزم سے دھلی ہوئی مخلوق ہے؟ نہیں آ رہی سب ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے بھائی. چینی جو ہے نا, چینی وہ خود بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن ایک غلط چیز بھی کھلا دی, 20 غلط چیزوں سے بچا لیا, تو بھی اس کی اتنی برکتیں نظر آئی ہیں. تو اگر آپ اس سے بھی بچا لیں تو نور النارو شہد کھلا دیں, گڑ کھلا دیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بچوں کی لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے. بچے کو بڑا اور زیادہ عرصہ نہیں, تھوڑے دن تک کنٹرول کرو گے تو پھر وہ عادی ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں 2 نظریات ہیں. ایک یہ کہ انسان کی ہر خواہش پوری کی جائے تو اس سے وہ کامیاب ہوتا ہے, لیکن اسلام کیا کرتا ہے؟ جگہ جگہ خواہشات میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو خوب سمجھ لیں, جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا, بلکہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جسم پہ جب ویٹ اٹھاتے ہو, جسم میں اپنی خواہش کے خلاف حرکت کرتے ہو, تو جسم بیمار ہونے کے بجائے صحت مند ہوتا ہے. اور آپ جسم کی اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دو, جسم چاہتا ہے بیٹھا رہوں نہ اٹھوں, آپ بیٹھے رہو نہ اٹھو. جسم چاہتا ہے دوڑوں نہیں صرف چلوں, آپ نہ دوڑو چلو. پھر جسم چاہتا ہے چلو بھی نہیں, بیٹھے ہی رہو, سوتے ہی رہو. تو اس سے جسم کو کیا طاقت اور انرجی جمع ہو کے خوشحال زندگی ملے گی, یا جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا؟ تو ایسے ہی یاد رکھو, انسان کی روح اس وقت خوش ہوتی ہے جب روح پہ بوجھ ڈالا جائے, روح باڈی بلڈنگ کرے, روح جاگنگ کرے, روح ویٹ اٹھائے. اور یہ ٹینشنوں کے ویٹ ہے جو روح اٹھاتی ہے. اگر یہ روح کی آپ ہر خواہش پوری کرنا شروع کر دیں گے تو جیسے باڈی کی ہر خواہش پوری کرنے سے باڈی کا بیڑا غرق, تو اسی طرح روح کی ہر خواہش پوری کرنے سے روح کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ایسے مکار لچڑ ہوتے ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہے مذہب کا منجن بیچتے ہیں. میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کون کون یہ کام کر رہا ہے, لیکن فتنہ کھڑا ہو جائے گا. نام لے کے بتا سکتا ہوں کون داڑھی ٹوپی کا منجن بیچ رہا ہے. ایسا نیک لگے گا جیسے اس سے بات ایسی کرے گا, اللہ رسول کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. مجھے ڈر لگتا ہے غصے میں کہیں میرے منہ سے نام نہ نکل جائے ان لوگوں کا, لیکن ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا, اس لیے نام نہیں لے رہا میں. اور یہ مذہبی لوگوں میں منجن بہت ہے, کیونکہ مذہب کے نام پہ نا منجن بکتا بڑی جلدی ہے. لوگ یقین کر لیتے ہیں حضرت جی اتنے نیک, ماشاءاللہ بغلیں بھی صاف حضرت کی, اور اتنے خوبصورت. تو یاد رکھو, فراڈی آدمی کے لیے داڑھی رکھنا اور پگڑی پہننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. فراڈی یہ کام کر بھائی, داڑھی ٹوپی داڑھی رکھنا ضروری ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور نے داڑھی رکھی ہو لوگوں کو الو بنانے کے لیے. مدرسے والے کبھی چور نہیں ہوتے, چور لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں کہ پیسہ آئے گا. بڑے بڑے ٹرسٹ چل رہے ہیں جو بڑے بڑے فراڈی ہیں, سارے ٹرسٹ فراڈی نہیں ہیں لیکن فراڈی ٹرسٹ بھی ہیں بہت سارے. مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ جب کسی آدمی کو کروڑ پتی بننا ہوتا ہے نا, اور گاڑیاں منگوانی ہوتی ہیں کسٹم پے کیے بغیر, تو وہ ٹرسٹ کھول لیتا ہے. اس نے مجھے بتایا کتنے لوگوں نے ٹرسٹ کھولے ہوئے پاکستان میں, دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہیں. تو یہ دھندے پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, دنیا میں اتنے زیادہ بولو نہیں ہوتے. لیکن ہماری قوم اندھی ہے, خدا کی قسم غصہ آ رہا ہے مجھے. اور رمضان میں تو طبیعت سے چورن بکتا ہے.
اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں پیسے، یہ لے یہ لے یہ لے. ابے دیکھ نہیں رہے یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ اتنا اندھا اعتماد. تمہیں اللہ نے ایک پیسے کی نعمت دی ہے، اس کو برباد تو نہ کرو نا تم. ایک اور کام رمضان میں ذہن میں رکھو، موضوع سیٹ رہا ہوں فوراً آ رہا ہوں پھر اس طرف. ایک اور کام، کیونکہ رمضان میں منجن زیادہ بکتا ہے. دیکھو دینی مدرسوں کا جتنا میں قائل ہوں نا آپ نہیں قائل. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مدرسوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں. اللہ مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا دین کا کام لے رہا ہے، لیکن مدرسے میں چندہ دینے سے پہلے سوچو یہ قابل اعتماد مدرسہ ہے یا نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو میں پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، غلط طریقہ. آپ اگر بے روزگار ہے نا، پاکستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ میں آپ کا 2 منٹ میں کیا کر رہا ہوں، ختم کر. جہنم میں تو جاؤ گے لیکن مسئلہ بے روزگاری کا ختم ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک زمین خریدیں، وہ بھی چندے کے پیسوں سے، ٹھیک ہے نا، کہ بتائیں میں ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو داڑھی رکھیں، آپ داڑھی، کیونکہ لوگ پھر اس پہ زیادہ اعتماد. اور پگڑی باندھیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ 6 سیلفیاں، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ 7 سیلفیاں. مفتی صاحب کے پاؤں دبائیں، میرے پاؤں دبائیں، سر میں مالش کر کے چپکے سے ویڈیو بنائیں کہ دیکھو میں مفتی صاحب کی خدمت کر رہا ہوں، میں گلے مل رہا ہوں، ویڈیو بنائیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو ہدیہ دیتے ہوئے ویڈیو بنائیں، ٹھیک ہے. ایک بیان ان سے اپنے حق میں کروا لیں گے، بہت اچھا ہے. آدمی بیان تو کر ہی دیتا ہے نا، میرے پاس بھی کوئی آئے گا اچھا ہی لگ رہا ہے بھائی، اچھا ہے ماشاءاللہ. چند چیزیں اس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہو جائے تو سبحان اللہ، ایک آدھ سیلفی وہاں سے لے لی آپ نے. اور پھر آپ نے کیا کیا ہے، 1-2 دفعہ غریب کو گلے ملتے ہوئے رو لیں. پیاز کاٹ کے جائیں، آنسو پہلے نکلیں گے، ایک دم رو کے ایک تصویر بنا لیں، غریب کو مل کے رو رہے ہیں. بہترین، خدا کی قسم ایسا طریقہ ہے نا، تم نوٹ تمہارے پاس نا رکھنے کی فرصت نہیں ہوگی یار، کدھر رکھوں، تھیلے بھر گئے سارے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اناؤنس کرنا ہے میں ایک مدرسہ بنا رہا ہوں، یتیم خانہ کھول رہا ہوں. آپ نے 4 دیواری کھڑی کی، اس میں 4-6 یتیم بچے، آپ جائیں وہاں سے کچھ بچے ادھار لیں. ادھار کا مطلب کوئی اپنے بچے دیتا تھوڑی ہے. ان کو بولیں کہ ہم کچھ دن ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، تو مائیں دے دیتی ہیں چلو یار کچھ دن، کیا قرآن بھی پڑھائیں گے تو قرآن پڑھ رہا ہے اس بہانے. یہ آپ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے. وہ 4-6 یتیم بچے جو شکل سے بھی یتیم لگ رہے ہوں، اور اگر یتیم نہ بھی ہوں تو وہ بچے جو لگ رہے ہوں یتیم شکل سے. بعض یتیم ہوتے نہیں ہیں، لگتے ہیں یتیم. اللہ کی طرف سے ڈیزائننگ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، وہ لگ کیا رہے ہوتے ہیں، یتیم لگ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں بہترین بزنس. تو آپ نے وہ 4 دیواری میں 8, 10, 15, 20 جتنے ہو سکے ایک بھی لے آؤ گے نا تو دھندا تو چلنا شروع ہو جائے گا. وہ یتیم بچے لا کے ڈال دیے. پھر اس کے بعد آپ اپنی 2-4 نمازوں کی تصویریں دعا مانگتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. اور پھر آج کل خلافتیں بھی مل جاتی ہیں، ایک آدھ بزرگ کے تھوڑا سا کچھ، آپ جو 2 نمبر قسم کے بزرگ ہوتے ہیں، ہدیے ودیے دیے اور تھوڑا سا خلافت لے لی وہاں سے. اس کے بعد پھر میرے بھائی اب جو آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا، آپ آگے آگے اور پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے. لوگ کہیں گے یار یہ میری طرف سے بکرا، 10-10, 20-20 لوگ بکرے لا رہے ہوں گے، 9 بکرے آپ کے گھر میں، 1 بکرا کاٹ کے بچوں کو کھلا دو. لوگ سمجھ رہے ہوں گے دیکھو بکرا کھلا رہا ہے نا، یہ لوگ یہ تھوڑی دے رہے ہوں گے کم بخت کھلا کتنا رہا ہے، اور 9 تو گھر میں پہنچائے ہیں اس نے. اور وہ قصائیوں سے ان کے رابطے ہیں، وہ بک رہے ہیں مارکیٹ میں. گاڑیاں بڑی بڑی لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں، بھائی کس کی، مدرسے کی گاڑی ہے. بھائی تیرا ابا تو سائیکل بھی نہیں چلاتا تھا، تیرے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی، تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا. وہ یہ جواب دے گا آگے. ایسی لگژری لائف ہوگی نا. ان 6 یتیم بچوں کو ادھار لیا تھا واپس کر کے، اب سچی مچی کا یتیم آنا شروع ہو جائیں گے. جب پتا چلے گا نا یہ لوگ کھانے میں بکرے کھلاتے ہیں، تو پھر تو جو یتیم نہیں بھی ہیں، ابا کہے گا یار اس کو یتیم ہی فرض کر کے میرے بچے کو بھی یہاں داخل کر لے، بلکہ میرے ابا بھی مر گئے تھے، میں بھی یتیم ہی ہوں. ایسا نوٹ چھاپنے کی مشین بنو گے، بنے ہوئے ہیں لوگ، بنے ہوئے ہیں. بڑے بڑے مدرسوں کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا مدرسے فراڈی ہوتے ہیں، فراڈی لوگ بھی مدرسہ بناتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مدرسوں کو دینا بند کر دیں، اس سے تو اچھے مدرسے بھی بند ہو جائیں گے. آپ نے تحقیق کرنی ہے کون واقعی دیندار لوگ ہیں، امانت دار لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں، اور کون ایسے ہیں جو داڑھی اور پگڑی کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں. یہ آپ نے کرنا ہے، نہیں تو قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. بہترین بزنس ہے یہاں پہ یہ. اچھا خیر ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو اب کیا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کیا فرمایا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت ہوگی نا تو غیرت ہوتی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کا ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ اٹھے. اللہ سے مانگا کرو، یہ اسباب بھی اختیار کرو پیسہ کمانے کے، کیونکہ جو اسباب اختیار نہیں کرتا اللہ اس کی مدد نہیں کرتا. اگر گھر میں پڑے ہوئے ہو، محنت نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہو کہ بس اللہ ہی دے گا، تو پھر اللہ آپ کو بھکاری بنائے گا. یہ یاد رکھنا. آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی پوری کوشش کرنی ہے پیسہ کمانے کی، دماغ لگانا ہے. کیوں؟ رزق حلال عین عبادت ہے. الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے کھانے والا وہ اللہ کا دوست ہے. تو اب کیا ہے،
ہمارے نبی نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا کہ من یستعفف یعفہ اللہ. کیا مطلب؟ جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے. عفت کا مطلب رسوا ہونے سے بچانا, دامن داغدار نہ ہو, ذلیل ہونے سے بچانا چاہتا ہے. اس سے پتہ چلا مانگنا کیا ہے, بول لو نا, ذلت ہے. ہاتھ پھیلانا کیا ہے, ذلت. جو چاہتا ہے کہ میں ذلیل نہ ہوں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلت ہے. ہم تو سمجھتے ہیں میں اتنا چونا لگاتا ہوں بندے سے 2 منٹ میں اتنے پیسے نکلوا لیتا ہوں, یہ میرا کمال ہے. ایک چور کو پکڑا نا, کورٹ میں لے کر گئے, عدالت نے کہا یار تم نے اتنی خوبصورتی سے چوری کی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. چور کہتا ہے شکریہ سر, آپ نے میری اتنی تعریف کی, اتنا زبردست چور ہوں میں. جج نے کہا کم بخت, میں تیری تعریف نہیں کر رہا, تیری برائی کر رہا ہوں. تو نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ. جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے, اللہ اسے رسوائی سے بچاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسوائی سے تو بچ جائیں گے, لیکن ٹینشن تو ہے نا, فاقے تو پڑ رہے ہیں, مصیبت تو ہے. اگلا جملہ نبی نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ. جو اللہ سے صبر مانگتا ہے, يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. اللہ اسے صابر بھی بنا دیتا ہے. اس ٹینشن میں اللہ سے مانگو صبر, تو اللہ کیا کرے گا, صبر دے دے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا نا, بچے کو, تو فرعون نے پکڑ لیا اس بچے کو. اب قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں دل برداشتہ ہو گئی, میرا بچہ کس کی گود میں چلا گیا ہے, فرعون کی. ماں تو ایک دم ہو جائے گی نا. اگر جا کے بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے, فرعون نے فوراً قتل کر دینا تھا اس کو. لیکن عورت جذباتی ہوتی ہے, وہ انجام نہیں دیکھتی, وہ جذبات سے مغلوب ہوتی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا. ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ دیا. کیا بلاغت ہے قرآن کی. موسیٰ کی ماں کے دل کو کیا کر دیا, رسیوں سے باندھ دیا, جیسے ہلے نہیں اپنی جگہ سے, دل برداشتہ نہ ہو. یہ قرآن کی بلاغت ہے, یعنی صبر کی توفیق دی. اس صبر کی توفیق کو بیان کرنے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے, موسیٰ کی ماں کو کے دل کو ہم نے رسی سے کیا کر دیا, ایسے کس کے باندھ دیا, ہلے نہیں بھائی. جیسے کسی بندہ ہل رہا ہو نا, آپ اسے رسی سے کس کے بالکل بند کر دو, اب وہ گیا, یعنی وہ ہلنا بھی چاہے تو نہیں ہلے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان بے صبرا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے اس کو ایسی توفیق ملتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو رسیوں سے باندھ دیتے ہیں. ہلنا نہیں, چپ کر کے تمیز سے بیٹھا رہے, مجھ پر اعتماد اور توکل کر. اسی لیے قرآن میں نبی کو اللہ نے فرمایا وما صبرک الا باللہ. اے نبی آپ صبر کریں, لیکن آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا. یہ صبر بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. تو نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے, اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے. آج ڈپریشن اس لیے بڑھ رہی ہے کہ صبر کرنا چاہتے ہی نہیں ہے. جو ٹینشن آئی, جو مصیبت آئی, بس نکال دو فوراً جا کے. جو پہلے آ گیا نا وہ پٹتا ہے. آپ جب غصے میں بیٹھے ہو تو جو شروع میں آ گیا نا وہ اس کا کیا ہو گیا, بیڑا غرق ہو گیا. اس کے بعد حدیث دیکھو, حضرت ابو سعید خدری واپس چلے گئے. کیوں؟ نہ ماں نے کوئی اعتراض کیا, نہ 10 سال کے بچے نے کوئی اعتراض کیا. کیوں؟ لیڈر کو دیکھ رہے تھے کہ لیڈر ہم سے زیادہ قربانی دے رہے, اور آپ کی صداقت پہ یقین تھا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے زندگی بھر کسی سے نہیں مانگا, یہاں تک کہ اپنا کوڑا بھی گرتا تھا نا اونٹ سے تو نیچے اتر کے اٹھاتے تھے, وہ کوڑا بھی نہیں مانگتے تھے کسی سے. حالانکہ یہ تو ٹھیک ہے کوئی کوڑا دے دو مجھے, میرا کوڑا, لیکن نہ بٹ نہیں, تو مطلب نہیں, اب سب کچھ خود کرنا ہے, اب نہیں مانگنا کسی سے کوڑا. وجہ کیا ہے؟ لیڈر کی طرف سے موٹیویشن مل رہی ہے, کیونکہ پتا ہے لیڈر یہ بات بتانے کے پیسے, بولو نا, نہیں لے رہا. اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے تو لیڈر کے گھر میں اس سے زیادہ فاقہ ہے, اس سے زیادہ فاقہ ہے. تو اس لیے آپ اگر گھر میں سربراہ ہے نا, بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود انسان کا بچہ بننا پڑے گا. یہ میں اصل میں ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, جس کے لیے پورا میں نے واقعہ سنا. اصل آپ کون سا میدان جنگ میں جا رہے ہو, جہاد میں جا رہے ہو, ماں باپ اور بھائیوں کو کٹوا رہے ہو آپ. تو ایکچولی جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی انسان کی بچی بن کے رہے تو آپ کو پہلے انسان کا بچہ بننا پڑے گا. آپ چاہتے ہو کہ میرے گھر میں اخلاق کا ماحول ہو, تمیز سے بات کیا کریں, تو پہلے آپ کو تمیز سے بات کرنی پڑے گی. آپ بیگم سے کہہ رہے ہو تمیز سے بات کرو, اس کا مطلب آپ خود ہی تمیز سے بات نہیں کر رہے. وہ تو آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہی ہے نا. باپ گھر میں آ رہا ہے چنگیز خان بن کے چیخ رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, پھر وہ کہہ رہے سب آرام سے بات کریں, تو کہیں گے نا ابا آپ تو آرام سے کر نہیں رہے. ایک صاحب کو غصے پہ بہت غصہ آتا تھا. ایک صاحب ہمارے جاننے والے تھے, جب کوئی غصہ کرتا ان کو بہت غصہ آتا, غصہ کیوں کر رہا ہے, اسی بات پہ ان کو غصہ آتا تھا. ہم کہتے تھے اس کو جتنا غصہ آ رہا ہے نا کسی بات پہ, اور آپ کو اس غصے پہ اس سے زیادہ غصہ آ رہا ہے, تو اس کو غصہ کیسے ٹھیک ہوگا. اب آپ کسی کو یہ سمجھا رہے ہو کہ غصہ مت کرو, تو یہ بات آپ کو آرام سے کہنے پڑے گی, غصے سے نہیں. کیونکہ اگر آپ نے غصے سے کہہ دی, اس کا مطلب وہ جو کام وہ کر رہے ہیں آپ بھی وہی کر رہے ہو.
تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس لیے میرے بھائی جب بھی کوئی بات ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ہمیں اگر سخاوت کی ترغیب دی نا انہوں نے کہ خرچ کیا کرو, تو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا انہوں نے ہم سے 20 گنا زیادہ خرچ کیا. 20 گنا تو وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو نظر نہیں آ رہا وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ عبادت کیا کرو, تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا کرو, انہیں ہمیں کہا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کر رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ ہم نے مدرسے میں کوئی انتظام کرنا ہے, چندہ جمع کرو, تو خود اپنی جیب سے سب سے زیادہ چندہ دیا. نہیں یاری بات چھوڑو, رہنے دو, ایسے ہی ٹھیک ہے. تو گھر میں بچوں کو عمل دکھایا کرو. آپ اگر اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہو کہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھر میں بچے بچیاں ہوا کرتے تھے, اب تو ایک آدھ ہوتا ہے تو وہ سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو. پہلے یہ ہوتا تھا 7-8 بہن بھائی ہیں تو ماں باپ بھائیوں کو حکم دیتے تھے بیٹوں کو کہ بھی بیٹیوں کا بھی خیال کرنا. اب تو ٹیاں ہے ہی نہیں, ٹی رہ گئی ہے, بیٹیاں نہیں ہوتی. ایک آدھ بیٹی ہوتی وہ خود ہی اپنا خیال رکھ لے گی, اس کے لیے آپ کو نہ وصیتیں کرنے کی ضرورت نہ تکلف کی. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاں بچے ہوتے ہیں, خاندان ہوتے ہیں, چاچے مامے خاندان گھر آباد ہوتے ہیں, تو ان کے لیے خصوصی پیکیج ابھی میں پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اپنی بیٹیوں کا خیال کرنا, تو کیا مطلب بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں بہنوں کا, تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنی بہنوں کا خیال کر کے دکھانا ہے. اپنی بہنوں کو دعوت دو, ان کو ہدیے دو, ان کو پیسے دو, بچوں کو پتا چلے ہمارا ابا اپنی بہنوں کا اتنا خیال کرتا تھا, تو ہمیں بھی ابا کے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ان کو پتا ہے ابا کے پاس نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پوری تقریر ابا کی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے, لیکن ابا کی جب بہنیں آتی ہیں تو ابا 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچوں کو آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا, تمہارے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے, بھائیوں میں پہلے ہوتے تھے, اب بھائی نہیں, ایک آدھ بچہ ہی بس, سارا برباد ہوگا. مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے نا, پکڑ کے چترول لگانا شروع کر دوں کہ تم لوگوں نے فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے کیسا بیڑا غرق کباڑا کر دیا اپنے گھروں کا یار, سارا فیملی سسٹم تباہ کر دیا. اس کے لیے شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تم لوگوں کا یار. شادی تو ہوتی بچے پیدا کرنے کے لیے, ایسے ہی تھوڑے دن رہ گئے تھے زندگی گزار لیتے. ٹینشن, بیگم کی ٹینشن کی بھی کیا ضرورت ہے, اور اگر ٹینشن لے لیے تو ایک آدھ بچے سے زیادہ تو پھر اس کی ٹینشن ہوتی ہے. بچوں کی وجہ سے تو بیوی کو پال رہا ہوتا ہے آدمی. خیر اب یہ باتیں پھر خواتین ناراض ہوتی ہیں, ویسے بھی پالتا ہے, ایسا نہیں ہے صرف بچوں کی وجہ سے, تو بلکہ پالتا کہاں ہے, خود پلتی ہیں. تو میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بیٹوں کو سمجھانا ہے کہ اگر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی غریب ہو جائے تو جس بھائی کو اللہ پیسہ دے گا اس نے اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرنا ہے. یہ تقریر جب سمجھ میں آئے گی جب بچے دیکھیں گے ہمارے ابا ہمارے چاچا اور تایا کا خیال رکھتے ہیں. نہیں یار, آپ کے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے نا, ایسا نہ کرو کہ وہ آ کے آپ سے بھیک مانگے, یار اللہ کے نام پہ کچھ دے دے, تو گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, کچھ ہمیں بھی دے دے. آپ نے پہلے سے ہی ان کو دینا شروع کر دینا, ان کا حصہ ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وآت ذی القربى حقہ. اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دو. تو رشتہ داروں میں تو بھائی بہن سب سے پہلے ہیں بھائی. اللہ کہہ رہی ہے ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے, وہ غریب ہیں, تو میں نہیں کہہ رہا ان کو وہی اسٹینڈرڈ دے دو جو آپ کا ہے. اتنا تو کرو نا کہ کچھ تو تھوڑا سا خیال کرو ان کا. ایک کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, دوسرا پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں تجھے ضرورت کیا ہے. تو ضرورت کیا ہو بھائی, بھائیوں کو بہنوں کو ضرورت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا. کس وجہ سے دیا جاتا ہے؟ رشتے کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے, اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. نہیں رکھتے تو جیسے انگریز زندگی گزار رہا ہے, وہ بیوی کو بھی نہیں کھلاتا, وہ ماں باپ کو نہیں کھلاتا, تو آپ بھی نہ کھلاؤ. تو ایک فیصلہ کر لو, انگریزوں کے طریقے پہ چلنا ہے یا اسلام کے طریقے پہ چلنا ہے. اسلام کے طریقے پہ اگر چلنا ہے تو رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا, بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا, والدین پہ بھی خرچ, دیکھو جملہ مکمل ہی نہیں کر رہے, کرنا پڑے گا. تو حضرت ابو سعید خدری کو نبی نے کیا فرمایا؟ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر دیتا ہے. بڑی خاندانی بات. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مانگنے والوں کو دینا چھوڑ دو, ان کو آپ یہی مشورے دیا کرو. آئندہ کوئی آئے بھکاری تو آپ کو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری آئے تھے تو نبی نے ان کو مشورہ دیا تھا, تو میرا بھی مشورہ یہ اللہ سے مانگ جا کے. نبی نے ہر ایک کو یہ مشورہ نہیں دیا, لیول دیکھا لوگوں کا. بہت سے صحابہ آئے, نبی نے ان کو دے دیا کہ ان کا توکل کا وہ لیول نہیں تھا. ابو سعید خدری تو لیڈر تھے نا, بعد میں لیڈر بنے ہیں, جنگوں میں کمانڈر بنے ہیں, علم کے مفتی بھی بنے حضرت ابو سعید خدری. ان صحابہ میں ہر ایک مفتی نہیں تھا, چند مخصوص لوگ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے. تو مذہبی لیڈر تھے نا حضرت ابو سعید خدری, اس لیے ان کو تیار کیا نبی نے کہ ان کا لیول توکل کا اونچا ہوگا. تو اب یہ جو بیچارہ عام بھکاری آ رہا ہے, اس کو وہ والے توکل پہ نہ چڑھاؤ بھائی, ٹھیک ہے, جس پہ خود بھی نہیں ہو. ہاں بھکاریوں کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, اس میں بہت سوچ سمجھ کے. بھکاریوں میں پروفیشنل لوگ بہت زیادہ ہیں. پورے نا سعودی عرب میں بھکاری لوگ کنٹینر بھر کے لا رہے ہوتے ہیں. ایک ہمارے میں
پہلے جہاں رہا کرتا تھا نا وہاں ایک جاننے والا بندہ تھا, اس کے بارے میں پتا چلا کہ سعودی عرب میں وہ حج کرنے گیا اور بھیک جمع کر کے پورا کنٹینر بک کرایا, اس کا پورا مال اترا ہے کنٹینر یہاں پہ, وہ سارا بھیک کا کنٹینر تھا. تو حج بھی پتہ نہیں بھیک لے کے گیا ہوگا, تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو